السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، آج کا درس آپ کے نصاب کی کتاب تاریخ الامت پر مشتمل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کی کتاب کو شروع کریں، آپ کو صاحب کتاب کے متعلق چند باتیں بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ کتاب کے مؤلف ہیں مولانا محمد اسلم جیراج پوری۔ یہ اعظم گڑھ کے قصبہ جیراج پور کے رہنے والے تھے۔ تاریخ پیدائش ان کی 27 جنوری 1882 عیسوی ہے اور تاریخ وفات 28 دسمبر 1955 ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چند سال تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد یہ جامعہ ملیہ دہلی چلے گئے اور وہاں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی متعدد تصنیف بھی ہیں، متعدد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے فاتح مصر، الوراثۃ فی الاسلام، رسالہ محجوب الارث، تاریخ القرآن، تعلیمات القرآن اور تاریخ الامت بھی ان کی تصنیف ہے۔ مولانا اسلم جیراج پوری کی کتاب تاریخ الامت 8 جلدوں میں شائع ہوئی اور یہ ان کی مایہ ناز تصنیف شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں مولانا جیراج پوری نے صرف ٹھوس تاریخی شواہد اور عقلی دلائل پر ہی تکیہ کیا ہے اور جذباتی باتوں اور اسطور کو کما حقہ نظر انداز کر دیا ہے۔ آئیے تو آپ کی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ خلافت بنی امیہ۔ امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف زمانہ جاہلیت میں سادات قریش میں ممتاز اور بلحاظ شرف اور رتبے کے اپنے چچا ہاشم بن عبد مناف کے مقابل تھے۔ ان کا تجارتی کاروبار بھی بہت زیادہ تھا اور دولت و ثروت میں قبائل قریش میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ بھائی بندوں اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے ان کی شوکت و قوت بھی زیادہ تھی۔ امیہ کے 10 بیٹے تھے: حرب، ابو حرب، سفیان، ابو سفیان، عمر، ابو عمر، عاص، ابو العاص، ایس، ابو العیس۔ اس پیراگراف میں امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے رتبے کو بیان کیا گیا ہے، ان کے شرف اور فضل کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ سادات قریش میں سے تھے۔ قریش کے
سرداروں میں سے تھے اور ان کا ایک نمایاں اور ممتاز مقام تھا مکہ کے اندر، اور یہ ہاشم بن عبد مناف کے مقابل سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح ہاشم بن عبد مناف شرف و فضل میں بلند تھے، نمایاں تھے، اسی طرح بنو امیہ بھی ان کے مقابل تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ دولت و ثروت سے نوازا تھا، اور ان کا تجارت کا جو کاروبار تھا وہ بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، بہت زیادہ وسیع تھا، بہت زیادہ بڑا تھا، اور ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، کوئی ان کے مد مقابل نہیں تھا، کوئی ان کے برابر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا، بہت زیادہ اولاد سے، بھائی بند ان کے بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ان کی شان و شوکت اور طاقت و قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کے 10 بیٹے تھے جن کا ذکر جیسا کہ ابھی میں نے کیا۔ یہ سب کے سب عظمائے قریش تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ جنگ فجار میں حرب بن امیہ تمام قبائل قریش کے سپہ سالار تھے۔ جنگ فجار جو ہوئی تھی اس میں حرب بن امیہ قبائل کے جتنے بھی قبائل قریش کے جتنے بھی لوگ تھے ان میں یہ سپہ سالار بنے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منحوس لڑائی بڑھتی جاتی ہے تو جس قدر خون ہوئے تھے سب کی دیت اپنے ذمے لے کر باہم صلح کرا دی، اور اپنے بیٹے ابو سفیان کو مال کی ادائیگی تک رہن رکھ دیا۔ اس سے ان کا نام ملک میں مشہور ہو گیا۔ انہوں نے جو مصالحت کرا دی اور جو دیت بنتی تھی حریف کی مد مقابل کی، وہ دیت انہوں نے اپنے ذمے لے لی کہ اس دیت کا جو بھی مال ہوگا وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو ان کے اس کارنامے کی وجہ سے یہ جو ہے پورے ملک عرب میں مشہور ہو گئے۔ حرب بن امیہ اور عبد المطلب بن ہاشم ہمدم و ہم نشی تھے، اور ان میں باہم بہت الفت تھی۔ یہی الفت ان کے بعد ابو سفیان بن حرب اور عباس بن عبد المطلب میں رہی۔ کہتے ہیں کہ حرب بن امیہ اور عبد المطلب آپس میں دوست تھے اور رفیق تھے، اور ایک ساتھ رہتے تھے، ہم مجلس تھے یہ لوگ، اور اسی طرح ان میں کافی محبت تھی، الفت تھی۔ ان کے بعد ابو سفیان بن حرب میں اور عباس بن عبد المطلب میں بھی دوستی رہی، اور یہ دونوں بھی کافی ایک دوسرے کے قریب تھے اور ساتھ رہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے تئیں جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جیسا کہ بعض ناواقفوں کا گمان ہے کسی قسم کی عداوت اور دشمنی نہ تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ناواقف ہیں کہ ان کے درمیان کسی طرح کی دشمنی نہ تھی، عداوت نہ تھی، تو یہ جو سوچتے ہیں وہ ایسا سوچنا غلط ہے۔ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ان کے اندر خاندانی معاملات میں حریفانہ رشک واقع ہو جاتا تھا، جیسا کہ اکثر بڑے گھرانوں کی شاخوں میں ہوا کرتا ہے۔ خاندانی رشک ان کے اندر کبھی کبھی پیدا ہو جاتا تھا، جیسا کہ بڑے بڑے گھرانوں میں ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، ہمیں یہ منصب دیا ہے، فلاں کو یہ نہیں دیا ہے، یا فلاں سے ہم برتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے جو رتبہ دیا ہے، جو فضل دیا ہے، جو شرف دیا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا تھا، اور سامنے والے کو کبھی سامنے والے کو وہ چیز دی جاتی تھی تو اس پر وہ رشک کرتا تھا۔ تو یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ قریش میں عبد مناف کے یہ دونوں خانوادے اسباب شرف کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ تو یہ مکہ کے اندر یہ دونوں کے دونوں خانوادے قریش کے اسباب شرف کے لحاظ سے، یعنی ان کو عہدہ، منصب، اللہ رب العالمین نے دولت، ثروت، یہ سب چیزیں نوازی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان چیزوں سے نوازا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ ممتاز تھے اور نمایاں تھے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جس طرح بنی ہاشم کے بعض لوگ اسلام لائے، اسی طرح بنی عبد شمس کے بھی بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت خاندانی عصبیت کی وجہ سے بنی ہاشم نے کی، اور یہ شرف انہی کو حاصل ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت ملی، تو بنی ہاشم کے بعض لوگ اسلام لائے، تو ساتھ ساتھ بنی عبد شمس کے بھی بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو شرف تھا، جو فضل تھا اسلام قبول کرنے کا، دونوں اس میں برابر رہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت خاندانی عصبیت کی وجہ سے، کہ آپ بنی ہاشم سے تھے، تو بنی ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، طرفداری کی، اور آپ کا ساتھ دیا، کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ یہ شرف جو ہے خاندانی عصبیت کی وجہ سے بنی ہاشم کو حاصل ہوا۔ جب مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا، تو اس میں تمام قبائل قریش شریک تھے، لیکن بنی ہاشم میں سے ابو لہب کے سوا کوئی نہ تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت نہیں کی، بنی عبد شمس نے۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو میٹنگ ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، اس میٹنگ کے اندر تمام قبائل قریش شریک ہوئے تھے، لیکن بنی ہاشم کا ایک بھی شخص سوائے ابو لہب کے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے خاندانی عصبیت کی وجہ سے۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر میں مشرکین قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھا، اور جب اس لڑائی میں اکثر روسائے مکہ مقتول ہو گئے تو قریش کے رئیس اعظم ابو سفیان بن حرب قرار پائے۔ تو یہ شرف جو ہے ابو سفیان کو ملا کہ مکہ کا اس کو سردار بنایا گیا، رئیس اعظم بنایا گیا، جب تمام سردار مر گئے۔ تو اس سبق میں زیادہ تر یہ بتایا گیا ہے کہ بنو امیہ کو زمانہ جاہلیت سے ہی شرف اور فضل اور شان و شوکت حاصل رہی۔ جنگ احد اور احزاب میں وہی مشرکین کے سپہ سالار تھے، یعنی ابو سفیان بن حرب ہی جنگ احزاب میں بھی اور جنگ احد میں بھی سپہ سالار بن کر آئے تھے۔ 8 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے لشکر لے گئے، تو ابو سفیان کو حضرت عباس اپنے ساتھ بارگاہ نبوی میں لائے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور چونکہ وہ فخر پسند آدمی تھے، اس لیے حضرت عباس کی استدعا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسجد حرم یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تالیف قلب کعبہ اور ابو سفیان کے گھر کو بلحاظ امان کے برابر قرار دیا۔ یہ شرف ان کی بڑی عزت کا باعث ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے 8 ہجری میں جنگ کے لیے یا فتح مکہ کے لیے، اس وقت ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا۔ ابو سفیان کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ابو سفیان چونکہ فخر پسند آدمی ہیں، اس لیے آپ ان کو کوئی منصب، کوئی شرف، کوئی عہدہ دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اور آپ نے ابو سفیان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، وہ بھی مامون ہے۔ مطلب آپ نے امان کے لحاظ سے ابو سفیان کے گھر کو اور خانہ کعبہ کو برابر قرار دیا کہ کوئی اگر خانہ کعبہ میں چلا جائے وہ بھی مامون، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی مامون۔ یہ شرف جو ہے آپ نے ان کو دیا، یہ ان کی
بڑی عزت کا باعث ہوا۔ زیادہ تر بنی امیہ و نیز عام اہل قریش فتح مکہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوشی اور ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملتے رہے۔ مکہ کا والی بھی بنی عبد شمس کے ایک نوجوان عتاب بن اسید کو مقرر فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا خیال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملتے رہے، اور آپ نے والی بھی بنی عبد شمس کے ایک شخص کو ہی بنایا۔ تو یہ آج کے سبق میں بنی امیہ کا شرف و فضل بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ زمانہ جاہلیت ہی سے شرف اور فضل کے ان کو حاصل تھا، اور نمایاں حیثیت رکھتے تھے یہ مکہ کے اندر تمام قبائل میں۔ آج کا درس بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔